بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 220 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الرجوع عن الشہادت بالنکاح والبیع او الاعتاق کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَكَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ سے لے کر فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ تک ہوگی۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس الرجوع عن الشہادت بالنکاح، اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الشہادت بتزوج امرأة بمقدار مہر مثلها، کسی عورت کے نکاح کی گواہی دی جائے بعوض اس کے مہر مثل کے، اور پھر رجوع کیا جائے تو رجوع کی صورت میں گواہوں پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ نمبر 2، الشہادت بتزوج امرأة باکثر من مہر مثلها، گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شخص اس عورت کے ساتھ نکاح کر چکا ہے اور مہر مثل سے زیادہ کی مقدار بتلا دی، اور پھر رجوع کیا تو رجوع کی صورت میں مہر مثل سے جو اضافی مقدار ہے وہ شوہر گواہوں سے وصول کرے گا۔ جنس نمبر 2، رجوع عن الشہادت بالبیع او الاعتاق، تو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے، 2 فصول بیع اور 1 فصل اعتاق کے متعلق ہے۔ الشہادت بالبیع بمثل القیمت او اکثر، دو گواہوں نے کسی چیز کے فروخت کرنے کی گواہی دی اس کے مثلی قیمت یا زیادہ قیمت پر، تو رجوع کی صورت میں گواہوں پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اور اگر اس کی اصل قیمت سے کم پر فروخت کرنے کی گواہی دی ہے تو رجوع کی صورت میں جو مالک کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان گواہوں سے وصول کر سکتا ہے۔ نمبر 3، الشہادت بالاعتاق، عبد کے آزادی کی گواہی دی اور پھر گواہی سے رجوع کیا تو عبد کی جو قیمت ہے وہ مالک عبد گواہوں سے وصول کر سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَكَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ بِعِوَضٍ لِمَا قُلْنَا إِنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ حَالَ الدُّخُولِ فِي الْمِلْكِ وَالْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إِتْلَافٍ، وَهَذَا لِأَنَّ مَبْنَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْإِتْلَافِ بِعِوَضٍ وَبَيْنَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ۔ قال وَإِنْ شَهِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا مِنْ خَيْرِ عِوَضٍ۔ اور اسی طرح اگر دو گواہوں نے مہر مثل کی مقدار پر کسی آدمی کے خلاف عورت کے نکاح پر گواہی دی، پھر دونوں نے رجوع کیا تو ان دونوں پر کوئی ضمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضائع کرنا بالعوض ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بضع ملکیت میں داخل ہونے کے وقت متقوم ہے، اور بالعوض ضائع کرنا نہ ضائع کرنے کی طرح ہے، اور یہ اس لیے کہ زمان کا مبنی برابری پر ہے، اور اتلاف بالعوض اور بغیر عوض میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اور اگر مہر مثل سے زیادہ پر گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو زیادتی کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ دونوں نے زیادتی بلا عوض ضائع کی ہے۔ قال وَكَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ، سابق درس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا، عورت منکر تھی، پھر مرد نے گواہ پیش کیے تھے۔ یہاں پر اس کا عکس ہے، عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیا، مرد نے انکار کیا کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہے، پھر عورت نے اپنے دعویٰ پر 2 گواہ پیش کیے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس کے مہر مثل کے عوض نکاح کیا ہے۔ عورت نکاح میں چلی گئی، گواہوں کی گواہی پر فیصلہ ہوا، پھر ان 2 گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا، تو فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے کی وجہ سے ان 2 گواہوں پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ بِعِوَضٍ، گواہوں پر ضمان نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کے جیب سے گواہی کی وجہ سے اگرچہ مہر مثل کے بقدر مال گیا ہے لیکن یہ مال بلا عوض نہیں ہے بلکہ بالعوض ہے، اس کے مقابلہ میں اسے منافع بضع حاصل ہوئے ہیں۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نکاح کی صورت میں
جب بوزہ ملکیت میں داخل ہوتی ہے تو متقوم ہوتی ہے، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو جب اس کو مہر مثل کے بقدر مال کے مقابلہ میں بوزہ جو کہ ایک متقوم ہے وہ ملی ہے، تو گویا کہ اس کا مال ضائع ہی نہیں ہوا۔ تو جب مال ضائع نہیں ہوا ہے تو گواہوں پر ضمان کس چیز کا آئے گا؟ وَهَذَا لِأَنَّ مَبْنَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ الْإِتْلَافُ بِعِوَزٍ كَلَا إِتْلَافٍ، یعنی بالعوض ضائع کرنا ایسا ہے گویا کہ ضائع ہی نہیں ہوا۔ تو اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ضمان کا مبنی مماثلت پر ہے، یعنی ان اشیاء کو ضائع کرنے سے ضمان واجب ہوتا ہے کہ جن کا ہم مثل موجود ہو، اور وہ اشیاء کہ جن کا ہم مثل موجود نہیں ہے ان کو ضائع کرنے پر ضمان نہیں آتا۔ تو ابھی وہ چیز کہ جو بالعوض ہلاک ہوئی ہے وہ برابر نہیں ہے اس چیز کے کہ جو بالعوض ہلاک ہوئی ہے۔ تو جب دونوں میں مماثلت نہیں ہے تو ضمان بھی نہیں آئے گا۔ حکماً بالعوض ہلاک ہونے والی چیز کو بلا عوض کے ساتھ ضمان واجب کرنے میں ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ قال وَإِن شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ، اور اسی صورت میں اگر گواہوں نے مہر مثل سے زیادہ کی گواہی دی، مثلا مہر مثل 10 لاکھ ہے اور گواہوں نے 12 لاکھ کی گواہی دی، تو اس 10 لاکھ کا تو رجوع کی صورت میں کوئی ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بالعوض اس کے مقابلے میں بوزہ ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اور اضافی جو 2 لاکھ ہے یہ بلا عوض ہے، اور جو چیز بلا عوض ضائع کی جائے تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کا ضمان آتا ہے، لہذا رجوع کی صورت میں 2 لاکھ کا ضمان گواہوں پر آئے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مَعْنًا نَظَرًا إِلَى الْعِوَضِ وَإِن كَانَ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا هَذَا الْجُزْءَ بِلَا عِوَضٍ ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهما۔ اور اگر 2 گواہوں نے اکثر یا مثل قیمت پر کسی چیز کے فروخت کرنے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو دونوں ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عوض کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنن اتلاف نہیں ہے، اور اگر قیمت سے کم پر گواہی دی تو دونوں نقصان کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ دونوں نے اس جز کو بلا عوض ہلاک کیا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ بے قطعی ہو یا اس میں بائع کا خیار ہو، اس لیے کہ سبب سابقہ بے ہے، لہذا خیار کے ساقط ہونے کے وقت حکم کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی تو ضائع کرنا گواہوں کی طرف منسوب ہوگا۔ قال وَإِن شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا ایک گاڑی کی اپنی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، تو مشتری نے دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی مجھے اس کے مالک نے فروخت کی ہے۔ مالک سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے کوئی فروخت نہیں کی ہے، تو مشتری نے اپنے دعوی پر گواہ پیش کی جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں نے یہ گاڑی 10 لاکھ یا 12 لاکھ کے عوض مشتری کو فروخت کی ہے۔ اس گواہی پر فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو رجوع کی وجہ سے گواہوں پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ مالک کے ہاتھ سے اگرچہ گاڑی نکلی ہے لیکن اس گاڑی کا عوض اس کو 10 لاکھ یا 12 لاکھ روپے حاصل ہوا ہے، تو ایسے گویا کہ اس کی کوئی چیز ضائع ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب کوئی چیز ضائع نہیں ہے تو گواہوں پر ضمان کس چیز کا آئے گا؟ وَإِن كَانَ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ، اور اگر 10 لاکھ سے کم پر گواہی دی ہے، مثلا یہ کہا کہ 8 لاکھ کے عوض فروخت کی ہے، تو اس صورت میں چونکہ مالک کا 2 لاکھ روپیہ بلا عوض گیا ہے تو جو چیز بلا عوض ہلاک ہو جائے اس کا ضمان آتا ہے، تو رجوع کی صورت میں گواہوں پر 2 لاکھ کا ضمان آئے گا۔ ولا فرق بین یکون البیع باتا، نقصان گواہوں کو ہی ادا کرنا ہوگا، بے چاہے قطعی ہے اور چاہے بالخیار ہے،
اس لیے کہ 2 لاکھ روپے کی ضیاع کا جو سبب ہے وہ بے سابق ہے، اور بے سابق جو ہے وہ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی نسبت بھی گواہوں کی طرف ہوگی، لہٰذا وہی ذمہ دار ہوں گے، انہی کو یہ نقصان ادا کرنا ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قبل الدخول بها ثم رجع ضمن نصف المهر لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما۔ اور اگر 2 گواہوں نے کسی آدمی پر گواہی دی کہ اس نے اپنی زوجہ کو دخول سے پہلے طلاق دی ہے، پھر دونوں نے رجوع کیا تو نصف مہر کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ دونوں نے ایسا زمان مؤکد کیا ہے کہ جو ساقط ہونے کے کنارے پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دیتی یا مرتد ہوتی تو مہر سرے سے ساقط ہو جاتا، اور اس لیے کہ دخول سے پہلے جدائی فسخ کے معنی میں ہے، پس وہ کل مہر کے ساقط ہونے کو واجب کرتا ہے جیسا کہ نکاح میں گزر چکا۔ پھر متع کے راستے سے ابتداءً نصف مہر واجب ہوتا ہے، پس وہ ان دونوں کی گواہی سے واجب ہوگا۔ قال وَإِن شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے دخول سے پہلے طلاق دی ہے اور شوہر نے انکار کیا، تو عورت نے اپنے دعویٰ پر 2 گواہ پیش کیے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اس مرد نے قبل الدخول اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے، تو قاضی صاحب نے ان کی گواہی پر فیصلہ کیا اور شوہر پر نصف مہر واجب کیا۔ پھر گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا تو رجوع کی وجہ سے ان دونوں پر اس نصف مہر کا ضمان آئے گا، لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہوں نے گواہی دے کر ایسے زمان کو مؤکد کیا کہ جو ساقط ہونے کے کنارے پر تھا، بئی طور کہ اگر اس کی زوجہ اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دیتی یا مرتد ہوتی تو شوہر سے سرے سے مہر ساقط ہو جاتا، لیکن ان دونوں نے گواہی دے کر اس زمان کو مؤکد کیا اور ساقط ہونے کے امکان کو ساقط کر دیا، تو اس پر جو نصف مہر آیا ہے ان 2 آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے آیا ہے۔ پھر جب انہوں نے گواہی سے رجوع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنی گواہی سے شوہر کے نصف مہر کے بقدر مال کو ضائع کیا ہے، تو جب مال ضائع کر دیا تو اس کا ضمان گواہوں پر آئے گا۔ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین قبل الدخول جو جدائی ہوتی ہے یہ فسخ کے حکم میں ہے، یعنی یہ ایسا ہے گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے مہر لازم نہیں ہوگا۔ اور اس مسئلہ میں جو شوہر پر نصف مہر لازم ہوا ہے کہ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ابتداءً بطور متع ہوا ہے، تو جب انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا تو اس کا ضمان گواہوں پر آئے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا مَالِيَّةَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ عِوَضٍ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِمَا بِهَذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ۔ اور اگر 2 گواہوں نے کسی آدمی پر گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھر دونوں نے رجوع کیا تو دونوں غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں نے مالک پر اپنے غلام کی مالیت کو بلا عوض ہلاک کیا، اور ولا معتق کا ہوگا، اس لیے کہ اس زمان کی وجہ سے عتق ان کی طرف نہیں بدلتا، لہٰذا ولا بھی نہیں بدلے گا۔ قال وَإِن شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ 2 گواہوں نے کسی آدمی پر اس بات کی گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے، قاضی صاحب نے اس گواہی پر فیصلہ کیا، فیصلہ کے بعد
گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، آقا نے اپنے غلام کو آزاد نہیں کیا، تو ابھی اس غلام کی جو قیمت ہے اس کا ضمان ان دو گواہوں پر آئے گا، اس لیے کہ اس عبد کی مالیت کو بلا عوض گواہوں نے اپنی گواہی کی وجہ سے ضائع کر دیا، تو جو مال بلا عوض ہلاک کیا جائے تو اس کا ضمان ہلاک کرنے والے پر آتا ہے، تو ہلاک کرنے والے چونکہ گواہ ہے، اس وجہ سے اس عبد کی مالیت کا ضمان ان دونوں پر آئے گا۔ والولاء للمعتق، اور یہاں پر جو ولا ہے وہ آقا ہی کو ملے گا کیونکہ آقا معتق ہے، ولا عتق کے تابع ہے، تو جب معتق آقا ہے تو ولا بھی اسی کو ملے گا۔ اس زمان کی وجہ سے عتق گواہوں کی طرف نہیں بدلتا، تو جب عتق ان کی طرف نہیں بدلا ہے تو اس پر مرتب ہونے والا جو ولا ہے وہ بھی ان کی طرف تبدیل نہیں ہوگا بلکہ آقا کے پاس ہی رہے گا۔ وَإِن شَهِدَ بِقِصَاصٍ، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔